اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہ فیضان رمضان میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 312، 13، 14، 15، 16 تک صدقہ فطر کے تعلق سے ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے اس کا جو افضل وقت ہے وہ ہے صبح صادق سے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اور اگر کسی نے چاند رات کو رمضان کے کسی بھی دن بلکہ رمضان سے پہلے بھی ادا کر دیا تو فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ عید کا دن گزر گیا، صدقہ فطر ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ادا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2 کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو، 2 کلو میں 80 گرام کم یا ان کی قیمت، کھجور یا منقع کشمش، آٹا یا ستو 1 سا، 4 کلو میں 160 گرام کم یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یہ صفحہ نمبر 316 ہے۔ صدقہ فطر کے احکامات اس قدر تو کم از کم ہمیں معلوم ہو، اور اس کی PDF بھی اگر ایک دوسرے کو جاری کریں تو یہ بھی اچھا ہے۔ صدقہ فطر اگر ہم صحیح معنوں میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں تو امید ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ہم کافی مدنیاتیات جمع کر سکیں گے۔ جو صدقہ فطر دعوت اسلامی کو دے گا انشاءاللہ الکریم اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہوگا، اور دینی کاموں میں معاونت کرنے کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ بالخصوص ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا شعبہ، کام بھی بہت بڑا ہے، تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور اس کو اور بھی بڑھانا ہے۔ 3.25 لاکھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں، اور اس کو اللہ چاہے گا وہ وقت بھی آئے گا کہ 3.25 کروڑ کا کریں گے۔ 3.25 کروڑ کر کے بھی ہم ٹھہریں گے نہیں اور آگے بڑھیں گے۔ اچھا، صدقہ فطر کو وصول کرنے کے لیے پچھلے سالوں کی جو ہماری پریکٹس ہے وہ یہ رہی ہے کہ عارضی بستے جو اس میں ترکیب ہوتی ہے، نماز جمعہ کے باہر ہمارے اسٹال لگتے ہیں، عید کی نماز میں اسٹال لگتے ہیں، 27ویں شب میں اسٹال لگتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ صدقہ فطر مہم جو ہے اس کے لیے UC مشاورت، ان کو فعال ہونا ہے اور فعال کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک رحمت فرمائے، جیسے میں نے عرض کیا مدرسۃ المدینہ بالغان 3.25 لاکھ کا شعبہ بن چکا ہے الحمدللہ۔ اور اصلاح اعمال، اب اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں تو پڑھنے والے بھی شامل ہیں نا۔ اصلاح اعمال کے صرف ذمہ داران، عامل نہیں، صرف ذمہ داران 54,000 سے زیادہ ہیں۔ تو یہ دونوں شعبے مل کر UC مشاورت کی معاونت کے ساتھ UC نگران کی نگرانی میں اللہ پاک رحمت فرمائے گھر صدقہ مہم چلائیں۔ اور یہ مشورہ پہلے بھی ایک ہوا، اب یہ مشورہ دوبارہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تاکید مزید ہو جائے، مزید اور موٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ جب مشورہ ہوتا ہے تو پھر اسلام بھائی کا ذہن بنتا ہے کہ یہ اہم باتیں دوبارہ کہا جا رہا ہے، تو چلے بھائی دوبارہ کہہ دیتے ہیں، تبارہ کہہ دیتے ہیں، چبارہ کہہ دیتے ہیں، 5ویں دفعہ کہہ دیتے ہیں، بھائی ہمیں کہنے میں کوئی عار نہیں۔ رب کائنات رب ہو کر نماز کا سینکڑوں بار فرماتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نماز سارے پڑھیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ اپنی رحمت کی بنا پر اپنے بندوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ نماز پڑھیں اور میری رحمت حاصل کریں۔ تو بار بار کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دفعہ نا ہم لوگ کہتے ہیں یار کتنی بار سمجھائیں آپ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار سمجھایا امت کو، آخری سانس تک سمجھایا۔
اللہ کے حبیب نے آخری وقت تک سمجھایا، اور امیر اہل سنت کتنی بار سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ 2326 دفعہ تو مدنی مذاکروں میں سمجھایا ہے، یہ مدنی مذاکروں کی تعداد ہے۔ گھر گھر صدقہ مہم کو اس کو یقینی بنانا ہے۔ اور اب بعض کے ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ ٹوکن ہمیں ملے ہی نہیں، ابھی تو صدقہ فطر کی کاپیاں ہی نہیں ملی مالیات کی طرف سے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مینول رسید بک ہے اس پر بھی آپ وہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، ای رسید پر بھی اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ صدقہ ٹوکن ملے دی بیسٹ، اور اگر نہیں ملتے تو سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن بھی تو آپ کے پاس موجود ہے نا۔ اچھا، صدقہ فطر کی بکس جو ہے وہ لینے کا آپ کو منع بھی نہیں ہے، نہ ملے تو پھر اس کو مسئلہ بنا کر وہ اڑے نہ رہیں، سست نہ ہو جائیں کہ یار جی ملے ہی نہیں تو اب کیا کریں۔ ارے بھائی، وہ 1 2 3 کئی آپشن ہوتے ہیں کہ نا ایک کام کے، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو صدقہ فطر کے اگر وہ ملے تو ٹھیک ہے، اور بعض جگہ ماشاءاللہ لاسٹ ایئر کیا گیا تھا کہ اس طرح وہ ٹوکن بنائے گئے تھے کہ اس کے اندر وہ صدقے کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، صدقہ فطر لینے میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ دینے والے کو بھی فائدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ دے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا، کہ ہم عجوہ کھجور کے لحاظ سے تحریک چلائیں، اور ہم میں سے بھی جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے جو دے سکتا ہے وہ بھی صدقہ فطر جو ہے عجوہ کھجور کے لحاظ سے دے۔ امیر اہل سنت کی اتباع بھی اسی میں ہی ہے، امیر اہل سنت دے چکے الحمدللہ، بعض اراکین شورا نے بھی امیدیں دیا ہوگا، اور میرا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ عجوہ کھجور کے لحاظ سے دیا جا چکا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو ہم میں سے جس کو گنجائش ہے، ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے، اور گندم بھی ہے تو جو بھی ہے تو کھجور بھی ہے تو کشمش بھی ہے اور عجوہ کھجور بھی ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے بھی ہم ذرا وہ پیش نظر رکھیں۔ خاص الخاص دیکھیں ڈونیشن سیل وغیرہ عارضی بستے، اس پر ہماری مجلس بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ سال ہر سال سے کام کر رہی ہے۔ جو پلس ہم نے کیا وہ پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا۔ اللہ کرے کہ ہم 1 کروڑ گھروں سے صدقہ فطر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انجمن ہے جو خالی پیپروں میں چلتی ہے، ہوا میں چل رہی ہے، نہیں۔ دعوت اسلامی کی اسٹریٹ پاور کتنی ہے؟ 43 لاکھ سے زیادہ اسلامی بھائی ہیں جن کی تعداد ہم لے چکے ہیں، اور یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک رحمت فرمائے، اسلامی بہنیں اتنی کم و بیش اتنی وہ بھی ہیں، تو 1 کروڑ سے زیادہ تو دعوت اسلامی والے خود ہی ہیں، یہ اپنے گھروں کے فطرے دیتے ہیں نا، صحیح بھائی، تو ہمارا ہدف پورا ہو جائے۔ تو 1 کروڑ گھروں سے ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ مستحق لے رہے ہوتے ہیں، بھائی مستحق لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، غیر مستحق کتنے گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے مسٹنڈے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ پروفیشنل گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور خیر اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور جب یو سی مشاورت کا ہم کہہ رہے ہیں فاروق بھائی، تو اس کے اندر وارڈ بھی شامل ہو گیا، اور یو سی مشاورت نے جس کے اندر نمایاں جو ہے یو سی مشاورت کی نگران ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، اور اللہ پاک رحمت فرمائے اصلاح اعمال والے ہیں، پھر قافلے والے بھی اس میں ہیں۔ قافلے والوں کو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ اعتکاف کروا رہے ہیں، اور آخری عشرے کا اعتکاف یہ بھی ہمارا کام ہے، ہر عاشق رسول کی مسجد میں ہم نے اعتکاف بھی کرانا ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور کفن دفن والے بھی یہ یو سی سطح پر ذمہ دار ہیں، وہ بھی ساتھ میں انکلوڈ ہوں گے، نگران بھی ہوگا، تو وارڈ، یو سی اور ذیلی حلقہ یہ سب کور ہو جائیں گے اس میں۔ نگران جو ہے یہ واقعی عملاً نگران بنے، یہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے جتنے ذمہ داران ابھی شامل ہیں وہ اس کو پک کریں کہ جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان مارکیٹ میں ہے یا مسجد میں، تو اس کے گرد و نواح میں، اس کے اطراف میں بھی آپ نے وہ گھر گھر جا کر کرنا ہے۔ اچھا اقبال بھائی یہ بھی کراچی فرما رہے ہیں بکنگ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں اب کیا بکنگ کرنی ہے بھائی، بار بار جانے میں بھی ٹائم نکالنا پڑے گا نا، ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی آج نہیں کل، تو پھر مجبوری، وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری کوشش ہو کہ ایک ہی دفعہ جانے میں نا کام پورا ہو جائے بھائی، کہ وہ بکنگ کیا ہے کہ بولو بھائی ابھی کر دو فارغ ہو جاؤ بھائی۔ اچھا اس لیے میں نے شروع کے اندر اس کے مسائل بھی بیان کیے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے جب دیں گے، اور یہ صحیح ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، تو چلو ابھی تو رمضان شریف ہے، ابھی سے صدقہ فطر دیں۔ اور ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ بھائی جتنے لے لو بھائی،
کیونکہ بعد میں جو ہے پھر وہ کام بڑھ جائے گا اور لینے والے کم ہو جائیں گے. تو اس لیے ابھی سے ہم لینا شروع کریں گے تو ہمارا کام جو ہے تھوڑا وہ آسان ہو جائے گا. اب نمازوں میں اس کے بستے جو لگانا جو نا یہ بھی ایک کام ہے. اور اللہ پاک رحمت فرمائے امیر علیہ سنت کی جو دعا ہے اس کو بھی وائرل کیا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے تو اس سے بھی الحمدللہ ذہن سازی ہوتی ہے. کیونکہ ہر وقت فگر یاد نہیں رہتے، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کبھی وہ 13,000 مدرسے بتا دیے، کسی نے 16,000 مدرسے. ارے بھائی کوئی ایک فگر بتاؤ اللہ کے بندو. تو اس کا یہ آسان وہ ہے کہ وہ جو بروشر ہے اس کو سامنے رکھ کر بیان کریں یا پریزنٹیشن دکھا دیں، ورنہ بھول بھلائیاں ہو جاتی ہیں بھائی. اللہ کا کرم ہے، میرے مرشد کے اخلاص کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے، کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک ایک شعبہ لاکھوں میں پہنچ گیا ہے. تو وہ شعبے کا لینا اپنی جگہ پر ہے، مگر مدرسۃ المدینہ بالغان اور اصلاح اعمال والے یہ تو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نا. یو سی نگران کی نگرانی میں یو سی میں گھر 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 پہنچ جائیں تو انشاءاللہ الکریم یہ ہمارا جو فطرہ ہے یہ ملٹی پلائی ہوگا اور بڑھے گا. اور ہم نے بھئی یہی کرنا ہے کہ دین کا کام زیادہ ہوگا. دیکھیں ایک سادہ سی مثال ہے کہ کھیت کو جتنا پانی دیں اتنی فصل ہو جائے گی بھائی. زمین بہت اچھی ہے، بیج بھی بہت اچھا ہے، موسم بھی ہے، پانی نہیں ہے تو پھر اتنی فصل آئے گی. تھوڑا پانی دیں گے تھوڑی فصل ہوگی. فاستبقوا الخیرات قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اب وہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور ثواب حاصل ہوگا نا. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو کم فضیلت والا یا سست استغفر اللہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین کا خادم بنائے، اخلاص عطا فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے.